ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بزرگ اور عزیز بھائی، آج جمادی الثانی کی دوسری شب ہے. جمادی الثانی کی پہلا دن اور پہلی رات وہ رخصت ہو گئی. جمادی الاولیٰ کا پورا مہینہ وہ رخصت ہو گیا. پچھلے ہفتے یہ بات عرض کی تھی کہ بدھ کے دن چاند دیکھنے کا اہتمام ہو جائے، اور یہ بھی بتلایا تھا کہ بعض سنتیں ایسی ہیں جو ماہانہ سنتیں ہیں. جیسے مہینے میں ایک دن موقع ملتا ہے کہ آدمی اس سنت پر عمل کرے، اور پھر پورا مہینہ انتظار کرنا پڑے گا. اب جب آئندہ رجب المرجب کا چاند ہوگا تب یہ چاند دیکھنے کی سنت کا موقع ملے گا. تو جس نے اس سنت کو زندہ کر لیا اور دعائیں چاند دیکھنے کی پڑھ لی، اس نے اپنے ذخیرہ آخرت میں بہت بڑا خزانہ جمع کر لیا. اور جس سے غفلت ہو گئی، بھول ہو گئی، تو بھائی جو لمحے گزر چکے وہ اب ہاتھ نہیں آ سکتے.
اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو چوکنا رہنا ہے، جو خیر جمع ہو سکے آخرت کی وہ اکٹھی کرنی، جتنی آخرت کی خیریں ہم جمع کر لیں وہ ہمارے لیے نفع ہی نفع ہے۔ بہرحال یہ سورہ مزمل کا خلاصہ چل رہا ہے، 7 حکم پورے ہوئے، جہنم کا کچھ تذکرہ ہوا، قیامت کا کچھ بیان ہوا، اب آگے 3 حکم اور آ رہے ہیں جو کہ آج ان آیتوں میں تلاوت ہوئی۔ ایک حکم اقیم الصلاۃ، ایک حکم آتوا الزکاۃ، ایک حکم واستغفروا اللہ۔ گویا اس سورہ مبارکہ میں کل 10 حکم ہیں، اور کچھ جہنم کا تذکرہ، کچھ قیامت کا تذکرہ۔ اور یہ جو شروع کی آیتیں پڑھی ہیں اس کا بھی ایک پس منظر ہے۔ یہ بات بتلائی تھی کہ شروع میں ابتدائے اسلام میں تہجد کی نماز فرض ہے، اور یہ حکم تھا کہ آدھی رات یا 2/3 رات یا 1/3 رات وہ نوافل پڑھنے ہیں، تہجد پڑھنے ہیں۔ اب ایک سال تک یہ حکم برقرار رہا ہے، 1 سال مشقت کروائی گئی، مجاہدہ کروایا گیا۔ اس کے بعد اب رعایت آ رہی ہے کہ اب پہلے حکم کو ساقط کیا جا رہا ہے، منسوخ کیا جا رہا ہے، اور جو حکم تہجد کی فرضیت کا تھا اب وہ ختم کیا جا رہا ہے اور رعایت دی جا رہی ہے، اور اب تہجد مستحب ہے، فرض نہیں، نفل ہے، فرض نہیں۔ ہاں فرض نمازیں 5 ہیں، اب اس کی رعایت کریں، اس کا اہتمام کریں۔ تو یہاں فرمایا ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ، بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ کھڑے ہوتے ہیں 2/3 رات، آدھی رات اور 1/3 رات۔ اللہ نے جان لیا، دیکھ لیا آپ لوگوں کے مجاہدوں کو۔ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ، اور ایک جماعت بھی آپ کے ساتھ اسی طرح مجاہدہ کرتی ہے۔ یہ صحابہ کا تذکرہ ہے، اللہ کے رسول کا تذکرہ قرآن میں، اللہ کے رسول کے پاک صحابہ کا تذکرہ، یہ جماعت بھی آپ کے ساتھ قیام کرتی ہے۔ اور یہ بات بتلائی تھی کہ یہ لوگ پوری رات عبادت میں لگا دیتے ہیں، حتیٰ کہ پاؤں پر ورم آ جاتے ہیں۔ اب حکم آ گیا کہ واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ تعالی نے رات اور دن کے نظام کو مقرر فرمایا ہے۔ اس زمانے میں گھڑی گھنٹے تو تھے نہیں، پتہ چلتا نہیں تھا کہ آدھی رات کب ہوگی، 1/3 رات کب ہوئی، 2/3 رات کب ہوئی۔ تو بس یہ لوگ بیچارے شروع ہو جاتے تھے، تھوڑی سی رات گزرتی اور بے چین ہو جاتے، پھر کھڑے ہو جاتے اور پڑھتے ہی رہتے کہ پتہ نہیں ثلث رات ہوئی ہے یا نہیں، آدھی رات ہوئی ہے یا نہیں، بس اندازے سے زیادہ ہی عمل کرتے ہیں۔ عمل کا ایسا جذبہ تھا، ایسا شوق تھا۔ اور پھر سردی میں راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، گرمی میں لمبی ہوتی ہیں، یہ سب اللہ کا نظام ہے جو اللہ چلا رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ نے رات اور دن کے نظام کو بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ تم اس کو شمار نہیں کر سکتے کہ 1/3 رات کب ہوئی، آدھی رات کب ہوئی۔ فتاب علیکم، اب اللہ تعالیٰ تم پر توجہ فرما رہے ہیں اور اب نیا حکم دے رہے ہیں، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا قرآن میں سے آسان ہو بس اتنا پڑھ لو۔ یعنی جو قید تھی کہ 1/3 رات جاگنا ہے یا آدھی رات جاگنا ہے وہ ختم، بس تھوڑا سا قرآن پڑھ لو جتنا تہجد میں پڑھ سکو۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ۔ اور یہ رعایت کیوں ملی؟ اس لیے کہ عالم ان سیکون منکم مرضی، کہ اللہ کو معلوم ہے کہ تم میں سے بعض لوگ بیمار ہوں گے،
لہٰذا یہ رات کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکیں گے۔ وآخرون یضربون فی الارض، اور دوسرے وہ لوگ بھی ہوں گے جو زمین میں سفر کریں گے، یبتغون من فضل اللہ، اللہ کے رزق کو تلاش کرنے کے لیے۔ تو دن بھر بیچارے روزی کی تلاش میں گھومیں گے پھریں گے تو رات اٹھنا مشقت کی بات ہوگی، لہٰذا ان کے لیے رعایت ہے وہ جو ہے پوری رات تہجد نہ پڑھیں۔ اور تیسری جماعت کون سی ہے کہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور ایک جماعت وہ ہے جو اللہ کے راستے میں قتال کرتی ہے۔ تو دن بھر دشمنوں سے مقابلہ، تو اب رات بھر نوافل پڑھنا یہ مشقت کی بات ہے، لہٰذا فرمایا فقرؤوا ما تیسر منہ، جو آسان لگے اس میں سے پڑھیں۔ یہ حکم آ گیا، اور جو پہلا حکم تھا وہ منسوخ ہو گیا۔ یہاں تک بات پوری ہوئی، اور اب چونکہ رعایت تو مل گئی تہجد کی، مگر اگلا حکم آ گیا کہ 5 نمازیں فرض ہیں، اس میں رعایت نہیں، اس میں نہ بیمار کو رعایت ہے، نہ تاجر کو رعایت ہے، نہ قتال اور جہاد کرنے والے کو رعایت ہے، اس میں کسی کو بھی رعایت نہیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، یہ مستقل ایک حکم ہے، نماز قائم کرو۔ نماز یہ اہم ترین فریضہ ہے جو ہر مسلمان پر فرض ہے، اور ایمان کے بعد نماز علامت اور نشانی ہے ایمان۔ اسی لیے حدیث پاک میں آیا کہ ایمان اور کفر میں امتیاز نماز سے ہوتا ہے۔ دو تاجر بیٹھے ہیں، ایک غیر مسلم ہے ایک مسلمان ہے، اذان کی آواز آئی تو پتہ چل جائے گا کون مسلمان ہے کون غیر مسلم۔ جو مسلمان ہوگا وہ اپنے ایمان کا اظہار کرنے کے لیے اٹھ جائے گا اور مسجد کی طرف چلے گا، تو علامت ہے کہ یہ ایمان والا ہے، صاحب ایمان ہے، اس کے دل میں ایمان ہے، اللہ پر یقین ہے، اللہ پہ بھروسہ ہے، اللہ پر اعتماد ہے، اللہ کی عظمت اس کے دل میں ہے، لہٰذا وہ جو اس کے دل کی کیفیات ہیں وہ اس کو وہاں بیٹھنے نہیں دے رہی، بے چین کر رہے۔ اب ہم غور کریں کہ بھائی ہمارے اندر ایمان کی یہ سطح ہے کہ نماز اظہار ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اظہار ہے، تو کیا نماز کے لیے ہم اپنی مشغولیتوں کو چھوڑ دیتے؟ اگر نہیں چھوڑتے تو بہت خطرے کی بات ہے۔ یہ علامت ہے، نشانی ہے، پہچان ہے کہ یہ ایمان والا ہے، مسلمان۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور ایک روایت میں ہے کہ خرج من الملہ، ملت سے نکل گیا، ملت اسلام سے وہ شخص نکل گیا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی۔ تو ہم میں سے ہر ایک اپنا اپنا جائزہ ہے کہ اس نماز کے حکم پر ہم کتنا عمل کر رہے ہیں۔ جو نماز چھوڑ دیتے ہیں ان کو بھی فکر کرنی ہے، جو پڑھ رہے ہیں ان کو بھی فکر کرنی ہے۔ جو پڑھ رہے ہیں وہ یہ غور کریں کہ کتنے عرصے سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تو کیا ہمیں نماز کا ترجمہ یاد ہو گیا؟ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک ہر جملے کا ترجمہ ہمیں یاد ہے یا نہیں؟ کیونکہ جیسے نماز کے لیے اپنی دکان چھوڑ کر مسجد میں آنا ہے، تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اظہار کیا، اپنے ایمان کا اظہار اپنے عمل سے کیا، عمل سے کر لیا۔ اب نماز میں
اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اظہار زبان اور دل سے. اب جب ہمیں ترجمہ ہی پتہ نہ ہو اور ہمیں نماز پڑھتے ہوئے 10 سال 20 سال 25 سال ہو جائیں تو ہم عمل تو اللہ کی عظمت کا ظاہر کر رہے ہیں مگر زبان اور دل سے ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا کلمات ادا کر رہے ہیں. وہ کیا کلمات ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں. اسی لیے تو آج ہماری نمازوں میں دھیان نہیں, خشوع نہیں, خضوع نہیں. کیوں نہیں؟ کہ بھائی ہمیں نماز کا ترجمہ تو آتا ہی نہیں. بس تکبیر تحریمہ باندھی اور نماز پڑھی, رکوع ہوا, سجدہ ہوا, سلام ہوا, تحیات ہوا, سب کچھ ہو گیا. سب کچھ ہو بھی گیا, نماز بھی ہو گئی اور ہم نماز سے پڑھ کے مسجد سے باہر بھی آ گئے. یہ جو فرض ادا ہوا ہے یہ بہت بڑی دولت ہے, بہت بڑی سعادت ہے کہ فرض ادا ہو گیا. علماء نے لکھا ہے کہ یہ بار بار مسجد میں کیوں بلایا جا رہا ہے. اس کی ایک حکمت یہ لکھی ہے کہ چونکہ نماز کے ذریعے انسان کے اندر وہ کیفیات پیدا کی جا رہی ہے کہ کل قیامت کے دن اور جنت میں یہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کے قابل ہو گئے. اس کو اللہ کے دیدار کے قابل بنانے کے لیے بار بار کی حاضری ہو رہی ہے کہ بھائی بار بار حاضر ہو جاؤ, تمہیں ہم نور عطا کریں, تم پر رحمتیں برسائیں اور یہ نور اور رحمتیں تمہارے اندر پیوست ہو جائیں. جیسے ہی قبر میں جائیں تو پھر یہ چارج ظاہر ہو, سب چارج ہو رہا ہے. مگر کب چارج ہوگا؟ بھائی چارجنگ لائٹ فیوز ہے تو ہم اس کو اگر چارج میں لگا دیں تو بھلے پورا مہینہ لگی رہے, جب بتی جائے گی تو جلے گی تھوڑی, کیونکہ وہ چارجنگ لائٹ فیوز ہے. بس اللہ معاف فرمائے, آج ہمارا بھی یہی حال ہے کہ ہم آ رہے ہیں مسجد کے اندر, سجدے میں سر رکھ رہے ہیں, جو انوار اور رحمتوں کی بارشیں ہیں وہ سب فیوز کی وجہ سے ضائع جا رہی ہے کہ انفیوز کوئی چارجنگ ہو ہی نہیں. اور تھی اس لیے کہ یہ بندہ بار بار مسجد میں آیا, ایمان کے بعد 5 نمازیں فرض فرما دی. کیوں؟ تاکہ یہ بار بار مسجد میں آ کر اپنا تعلق کا اظہار کرے کہ یا اللہ مجھے آپ کی ذات عالی سے تعلق ہے, میں آپ پر ایمان لایا ہوں, میں آپ کا بندہ ہوں, اپنی بندگی کا اظہار کر رہا ہوں. اس لیے ادھر فجر ہوئی آ گیا. اور یہ بھی لکھا ہے کتابوں میں کہ دیکھو نیند سے بیدار ہوئے, ایک انقلاب آ رہا ہے ساری کائنات میں کہ رات ختم ہو رہی ہے, رات کی ظلمت ختم ہو رہی ہے, دن کا سویرا ظاہر ہو رہا ہے, اجالا اور نور آ رہا ہے, صبح صادق ہو رہی ہے. تو فرمایا کہ اب تیاری کرو اللہ کے دربار میں حاضری, اور یہ ثبوت دو کہ تم اللہ کے بندے ہو, اپنی بندگی کا ثبوت پیش کرو عملاً. اب جو بندگی کا ثبوت پیش کرتا ہے وہ اٹھ جاتا ہے اور آ کے نماز فجر ادا کرتا ہے. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو صبح اٹھ کر مسجد میں جاتا ہے اور نماز فجر ادا کرتا ہے تو اس کے ہاتھ میں رحمان کا جھنڈا ہوتا ہے. رحمان کے جھنڈے کے معنی کیا ہیں کہ وہ علامت ہے اس کے پاس کہ یہ صاحب ایمان ہے, یہ اللہ کو ماننے والا ہے. بھائی جس پارٹی کا آدمی ہوتا ہے اس پارٹی کا جھنڈا پکڑتا ہے, وہ جو جس پارٹی کا ہوگا وہ اس پارٹی کا جھنڈا پکڑے, اور جو جس ملک کا ہوگا وہ اس ملک کا جھنڈا پکڑتا ہے. بھائی یہ پاکستان کا جھنڈا پکڑا ہوا ہے, یہ سعودی عرب کا جھنڈا پکڑا ہوا ہے, جو سعودی آدمی ہے. تو پہچان ہو جاتی ہے جھنڈے سے. تو جو مسجد کو آ گیا تو اس کے پاس ایک علامت آ گئی, ایک جھنڈا آ گیا. کون دیکھے گا؟ جو آنکھ والا ہوگا, اس کو نظر آئے گا. جو صاحب کشف ہوتے ہیں ان کو محسوس ہو جاتا ہے.
کہ یہ صاحب ایمان ہے، اس کے پاس ایمان کی نشانی اور علامت ہے کہ یہ رحمان کا بندہ ہے، اس نے صبح کا آغاز اللہ کا حکم پورا کر کے کی، اور جس نے فجر نہ پڑھی اور صبح اٹھ کے بازار چلا گیا تو اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا۔ کیا مطلب؟ کہ اس پر علامت لگ گئی کہ بھئی یہ دوسری پارٹی کا آدمی ہے، رحمان کا نہیں ہے بندہ۔ اب اندازہ لگائیے، یہ سب فیصلے اوپر ہو رہے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم تو اٹھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور یہ سارے فیصلے ہو رہے ہیں۔ کس پر علامت ایمان کی لگائی جا رہی ہے، کس پر نشانی نفاق کی لگائی جا رہی ہے، یہ سب اوپر فیصلے ہو رہے ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ ہم تو سوچ رہے ہیں بھائی لے لو نہار، گزر رہے ہیں، جب قبر میں جائیں گے پھر پتہ چلے گا کہ بھائی کیا معاملہ کر گیا۔ تو اب جب انقلاب زمانہ ہو رہا ہے تو بتا دیا کہ اپنی بندگی کا اظہار کرو اور آ جاؤ اللہ کے دربار میں۔ جو بندے اللہ کے دربار میں آ گئے انہوں نے اظہار کر دیا اپنی بندگی کا، اور جو نہ آئے انہوں نے بندگی کا اظہار نہ کیا۔ تو جن احادیث مبارکہ میں یہ آیا کہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے وہ کافر ہو جاتا ہے، یا جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے وہ ملت اسلام سے نکل جاتا ہے، تو ان احادیث مبارکہ کی بنیاد پر بعض فقہائے کرام یوں فرماتے ہیں کہ یہ آدمی کافر ہو گیا، لہٰذا اب اس کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھو اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہ کرو۔ بعض فقہائے کرام یوں فرماتے ہیں کہ احادیث مبارکہ موجود ہے، لہٰذا نہ ان کی جنازہ پڑھو نہ ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرو۔ کیا حدیث مبارکہ موجود ہیں کہ وہ شخص تو کافر ہو گیا؟ اور دوسرے فقہا فرماتے ہیں کہ نہیں، کافر نہیں ہوا، کافروں والا عمل کیا۔ اس حدیث کا مفہوم یہ نکلے گا کہ اس نے کافروں والا عمل کیا، کافروں والی نشانی اٹھا لی۔ بھائی پاکستان کا باشندہ ہے، وہ انڈیا کا جھنڈا اٹھا لے تو ظاہراً تو انڈیا کا آدمی بنے گا، در حقیقت میں تو پاکستانی ہے، اس کے پاس پاکستان کا پاسپورٹ ہے، پاکستان کا شناختی کارڈ ہے، مگر اس نے جھنڈا اٹھا لیا ہے ایک ہندوستان کا، بیج سارے ہندوستان کے لگا لیے، مگر ہے تو پاکستانی، علامت اس کی ہندوستانی کی ہے مگر حقیقت میں پاکستانی۔ تو ایسے ہی فقہا فرماتے ہیں کہ اس کے پاس علامت تو کفر کی آ گئی ہے، جھنڈا تو اس کے پاس کفر کا آ گیا ہے، مگر حقیقت میں یہ مسلمان ہے، اس لیے کہ نماز کی فرضیت کو تو مانتا ہے، بس اپنی سستی، غفلت، لاپرواہی کی وجہ سے پڑھتا نہیں، اس وجہ سے یہ کافرانہ عمل کر رہا ہے، کافر نہیں ہوا، ہے مسلمان۔ جو مسلمان ہے تو اگر مر جائے تو جنازہ بھی پڑھا جائے گا، مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن کیا جائے گا، ایصال ثواب بھی کیا جائے گا، بخشش کی دعائیں بھی مانگی جائیں گی۔ ہاں جب نماز ہی کا انکار کر دے کہ نہیں کوئی نماز فرض نہیں، بس یہ ایسی اٹھک بیٹھک ہے، نعوذ باللہ، ایسی باتیں ہیں بس، اور نماز ہی کو حقارت کی جملے بولتا ہے، پھر نکل جائے گا دائرے سے۔ ایک ہے نماز نہ پڑھنا، اس سے آدمی فاسق ہوتا ہے، مگر ایک ہے نماز کا انکار کر دینا، اس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو شخص نماز پڑھ لیتا ہے تو اپنے ایمان کا اظہار کرتا ہے عمل سے، اور جب نماز کا ترجمہ معلوم ہوگا تو گویا کہ قلب اور زبان سے بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اظہار کر رہا ہے، اور جب ترجمہ ہی پتہ نہ ہوگا تو بس الفاظ کو رٹے بول رہے، پتہ کچھ نہیں کہ کیا کر رہا ہوں، اور اسی وجہ سے پھر وہ نماز میں نہ خشوع آتا ہے نہ خضوع آتا ہے۔ آدمی اگر نماز کا ترجمہ یاد کر لے اور اس کی طرف دھیان جمائے کہ میں کیا جملہ بول رہا ہوں، تو نماز میں ایسا دھیان جمے گا اور نماز میں ایسا دل لگے گا کہ آدمی خود سوچے گا کہ ہاں بھائی واقعی میں نماز پڑھ رہا ہوں، اسے نماز پڑھ کے دلی سکون محسوس ہوگا کہ واقعی جو ہے
میں اپنے رب کے دربار سے ہو کر آ رہا ہوں، اور وہ محسوس کرے گا کہ کچھ مجھے ملا ہے۔ آج ہمیں تو کچھ پتہ نہیں چلتا، ہم تو صرف نماز پڑھی اور اٹھ کر چلے گئے۔ فرض نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر ذکر کرتے رہنا، اس پر بھی بہت زیادہ ثواب ملنے کی امید ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ فرشتے، جس کا مفہوم ہے کہ فرشتے سوچ رہے تھے کہ سب سے زیادہ ثواب کون سے عمل پر ملتا ہے آپس میں۔ تو ایک نے بتایا کہ جو آدمی فرض نماز پڑھ کر اس جگہ بیٹھا ہے اور ذکر اذکار میں لگا ہے تو یہ ثواب میں سب سے بڑھ کر ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، ادھر نماز ختم ہوئی، ادھر دعا ہوئی اور پوری مسجد خالی۔ جو ملنے کا، جو انوار ملنے کا وقت تھا وہ ہم نے ضائع کر دیا، کیونکہ آج ہمیں اس وقت کی کوئی قدر نہیں، احساس نہیں ہے کہ کتنا قیمتی لمحہ ہے جو مسجد میں گزر رہا ہے، کتنا قیمتی لمحہ ہے جو سجدے کی حالت میں گزر رہا ہے، کتنا قیمتی لمحہ ہے جو رکوع کی حالت میں گزر رہا ہے۔ یہ وہ قیمتی لمحے ہیں کہ جب کل اس پر اجر ملے گا تو ہم سوچیں گے کہ کاش یہ ذرا لمبا ہی ہو جاتا تو اچھا، تھوڑی دیر اور مسجد میں بیٹھ جاتے تو بڑا اچھا تھا۔ وہ اس وقت کی حسرتیں کس کام؟ آج وقت بہت ہے مگر ہم اپنی غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے اس اوقات کو ضائع کرتے ہیں، اس لیے توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 5 نمازیں فرض فرمائیں، اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ بار بار بندہ اللہ کے دربار میں آ کر اپنی بندگی کا اظہار کرے اور یہ ثابت کرے کہ یا اللہ میں ایمان لایا ہوں، مسلمان ہوں، اب آپ کا فریضہ آ گیا، میں ادا کرنے کے لیے پہنچ گیا، جو میرے ذمہ کام تھا وہ میں نے کر دیا۔ اب پھر لمبا وقفہ آ گیا فجر سے لے کر ظہر تک کا، اس میں بندے کو اجازت دے دی اپنے کاروبار کرو، اپنی مشغولیات میں مشغول رہو۔ ہاں ادھر ظہر کا وقت آیا، اب اللہ کے دربار میں حاضری کی فکر کرو، اس کے لیے بھی 1.5-2 گھنٹے دے دیے کہ ان پورے وقتوں میں نماز ادا کر لو، 1 والی جماعت حاصل کر لو، 1:15 بجے والی حاصل کر لو، 1:30 والی حاصل کر لو، 1:45 والی حاصل کر لو، 2 والی حاصل کر لو، 2:15 2:30 والی حاصل کر لو۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے شہروں میں یہ مختلف اوقات میں نمازیں مل جاتی ہیں۔ تو اب یہ اظہار کرنا ہے، جتنی جو مشغولی ہے اس کو چھوڑ کر جماعت سے حاصل کرنی، تو سمجھو کہ اس نے اپنی بندگی کا اظہار کر دیا، اپنے ایمان اور اسلام کا اظہار اپنے عمل سے کر دیا۔ اور اگر کہتا ہے بس پڑھ لیں گے یار، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، جتنی توفیق ملتی ہے پڑھ لیتے ہیں بھائی، اللہ غفور الرحیم ہے مسلمان بھائی، نماز پڑھ لیتے ہیں، یا نہیں پڑھتے بھائی جھوٹ کیوں بولیں، یہ کیا ہے وہ ہے کہ بس مطمئن ہو گئے؟ نہیں بھائی، یہ تو بہت بڑا شیطان کا دھوکہ ہے کہ اس طرح ہمیں اطمینان دلاتی ہے۔ بھائی ہمارے ایمان کا اظہار ہے نماز، اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو ہم ایمان کو ظاہر نہیں کر رہے، معلوم ہوا کہ ایمان کچا ہے، اور یہ کچا ایمان جب موت کا وقت آتا ہے نا، تو کتابوں میں لکھا ہے اس وقت شیطان آخری حملہ کرتا ہے، وہ بڑا خطرناک حملہ کرتا ہے۔ جس کا ایمان مضبوط ہوگا وہ تو مقابلہ کر لے گا، اور جس کا ایمان کمزور ہوگا بھائی اللہ معاف فرمائے پھر خطرہ ہے۔ تو جو نماز کی پابندی کرتا ہوگا حسن خاتمہ کی امید ہے انشاءاللہ، کیونکہ جب بار بار ایمان کا اظہار کر رہا ہے تو ایمان قوی ہے، تو حسن خاتمہ کا امکان ہے انشاءاللہ۔ اور جو نماز میں سستی غفلت کرتا ہے تو حسن خاتمہ خطرے میں۔ وہ ایک بزرگ بہت بڑے اللہ والے، موت کی غشی طاری ہے، جیسے ہوش آتا ہے تو فرماتے ابھی نہیں ابھی نہیں، پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں، پھر ہوش آتا ہے فرماتے ہیں ابھی نہیں ابھی نہیں۔ تو جب تھوڑی دیر ہوئی اور پورے ہوش میں آئے تو بیٹے نے پوچھا کہ ابا جی کیا معاملہ ہے؟ فرماتے ہیں ابھی نہیں ابھی نہیں۔ میں شیطان مجھے کہہ رہا ہے کہ بچ گئے، تو میں کہتا ہوں نہیں ابھی تو سانس ہے، ابھی بچا نہیں۔ تو یہ قوی ایمان تھا تو جواب دیا اس نے، اور ایمان قوی نہ ہوتا تو اللہ معاف فرمائے کیا کچھ کرے گا وہ، کیونکہ اس کی پوری کوشش یہ ہوگی کہ اب خاتمہ کا وقت ہے
برا خاتمہ کرا کے دائرہ اسلام سے خارج کر کے اس کو اپنی پارٹی کا بنا لوں. پوری کوشش کرے گا. ساری زندگی محنت کرتا ہے تو آخری لمحے میں تو بہت زیادہ محنت کرے گا. تو اس لمحے اس شیطان سے حفاظت ہو جائے, اس کے لیے یہ بار بار کی مشق کرائی جا رہی ہے کہ اپنے ایمان کا اظہار کرو, بار بار اظہار کرو. ایمان کا اظہار کیا ہے کہ فرض نماز بڑے ذوق شوق سے آؤ, مسجد اہتمام سے آؤ, خوشی خوشی آؤ, بوجھ نہ سمجھو, سعادت سمجھو کہ بھئی اللہ کے دربار میں حاضری ہے, بندگی کا اظہار کرنے چلتے ہیں, چلو بھئی بندگی کا اظہار کرو. ہم سب اللہ کے بندے ہیں, اپنے بندگی کا اظہار کر رہے ہیں. تو پھر رحمتیں برسیں, اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوگی اور ایمان مضبوط ہوگا. جب ایمان مضبوط ہوگا تو شیطان کو جرأت نہیں ہوگی کہ وہ نقصان پہنچا سکے خاتمے کے وقت. کیونکہ بھائی یہ جو نمازیں پڑھ رہے ہیں یہ خاتمہ خیر کی تیاری کر رہے ہیں, آخرت کی تیاری ہے یہ نماز کی پابندی. اب ہم نماز پڑھیں نہیں اور یوں سوچ لیں کہ بس سب معاف ہو جائے گا اور سب ایسا ہی ہو جائے گا, تو بھائی یہ تو خالی جو ہے باتیں ہیں. دنیا کے ہر کام میں آگے بڑھ رہے ہیں, وہاں یہ نہیں سوچتے کہ بھئی سب کام ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ قادر ہیں, خالق ہیں, اللہ تعالیٰ مالک ہیں, اللہ تعالیٰ پالنے والے ہیں, رب العالمین ہیں, سب کر لیں گے. مگر دنیا کے ہر کام میں آگے. مگر جب نماز کا مسئلہ آتا ہے تو ہم یوں تعویلیں کر لیتے ہیں. اس لیے چوکنا رہے. تو اب ظہر کے وقت میں پھر حاضری آ گئی, اظہار کر دیا اپنے ایمان کا, اپنی بندگی کا, اور پھر مسجد میں آئے, نماز پڑھی, رحمتیں ملی. مگر کس کو؟ جو دھیان, توجہ, خشوع خضوع سے نماز پڑھے گا. اور جو ایسے ہی پڑھ کے چلا گیا تو بس اظہار ایمان تو ہو گیا, ایمان تو اللہ کا شکر ہے کبھی ہو گیا. مگر جو اس کو انوار ملنے تھے, جو چارج ہونا تھا, جو آخرت کے درجات عالیہ ملتے, جس کی تیاری کے لیے بلایا جا رہا تھا کہ بھئی تم میں وہ صلاحیت پیدا ہو جائے, وہ استعداد پیدا ہو جائے کہ تم اس مقام کو حاصل کرو, تو وہ استعداد تو حاصل نہ ہو. بھائی جس کو 20 اسکیل کا گریڈ دیا جاتا ہے تو اس کو اس کی استعداد بھی پیدا کرنی ہے. اگر اس میں وہ استعداد نہیں ہے اور وہ 20 اسکیل میں گیا اور کام نہیں کرے گا تو شکایتیں پہنچیں گی اور پھر اسے معزول کر دیا جائے گا اس وجہ سے کہ بھائی تم میں صلاحیت تو ہے نہیں, تم 20 گریڈ کے آفیسر, تم کیسے آ گئے, پھر پیچھے کر دیا جائے گا اسے. تو یہ بار بار کی حاضری ایک تو ایمان کا اظہار ہے, اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے دربار میں جو جنت کے اونچے مقامات ہوں گے اس کی اہلیت پیدا کی جا رہی ہے, اس کی استعداد بنائی جا رہی ہے قلب کے اندر. یہ جو آتا ہے نا الصلاۃ معراج المؤمنین, کہ نماز مومن کی معراج ہے. تو یہ معراج کیوں ہے کہ معراج اللہ کے محبوب کو جب کرائی گئی تو کیا آتا ہے روایات میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو دھویا گیا تھا زمزم کے پانی سے, استعداد پیدا کرائی جا رہی ہے. بتائیے کیوں؟ کہ اللہ کے محبوب کا قلب اطہر تو ویسے ہی پاک تھا, بس یہ سینہ اطہر کو شک کروانا, پھر اس کو دھونا, پھر دوبارہ دل میں قلب کی جگہ قلب کو رکھنا, یہ سارا مشقتیں کیوں کروائی گئی؟ استعداد بنائی گئی کہ اب اللہ کے دربار کی حاضری ہے تو استعداد آ جائے. استعداد تو تھی اور پیدا کی گئی. تو ایسے ہی فرمایا کہ جو یہ مومن کی معراج کیوں ہے کہ اب بار بار جب حاضری دے گا تو اس کا قلب میں استعداد ہوگی, پھر یہ دربار الہی کے قابل ہوگا. جنت میں جب اللہ کا دربار لگے گا تو وہاں یہ بیٹھ سکے, اس کی استعداد ہوگی, خواب برداشت کرے گا. اللہ تعالیٰ کی زیارت اور دیدار موسیٰ علیہ السلام نہ کر سکے, شوق تھا مگر دیکھیے کیا ہوا, فخر موسیٰ صعقا, بے ہوش ہو کے گر گئے. کیونکہ ان کے قلب اطہر میں استعداد پیدا نہیں کی گئی. اللہ ہمارے آقا کے قلب اطہر میں استعداد پیدا کی گئی, پھر بلایا گیا اور پھر زیارت ہوئی, سب کچھ ہوا, مگر موسیٰ علیہ السلام غش کھا کے گر گئے. تو اب بار بار جو نماز کے لیے بلایا جا رہا تو یہ معراج ہے, یعنی تیاری کرائی جا رہی ہے کہ استعداد آ جائے. تو بھائی
ایمان کا اظہار اور استعداد. تو استعداد کب آئے گی؟ جب ہم نماز کو نماز کے طریقے سے پڑھیں گے، اس کے ترجمے کو یاد کر کے استحضار کے ساتھ، تو پھر استعداد آئے گی. ورنہ تو بس ایسے ہی ہے کہ روا روی ہے جو چل رہی ہے گاڑی. تو جب نماز پڑھ کر باہر جائے تو پتہ چلے کہ میں کچھ لے کر آ رہا ہوں. ہم تو آتے ہیں چلے جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کیا کچھ ملا. جو ملا وہ سب نکل گئے، سارے لیکیج بریکیج ہو گئے. پھر ظہر کی نماز پڑھ لی، اب عصر کا وقت آیا تو اس کے لیے خاص تاکید آئی، اس لیے کہ عصر کے وقت میں آدمی مشغول ہوتا ہے. اس زمانے میں بھی آخری وقت ہوتا تھا تجارت کا، لوگ دکانیں بند کر رہے ہوتے تھے، مشغولی ہوتی تھی. تو فرمایا کہ خاص طور پر صلاۃ وسطیٰ کی تاکید فرمائی کہ عصر کی نماز جو ہے وہ خاص طور پر ادا کرو. اب اس کے لیے بلایا کہ آ جاؤ عصر کی نماز کے لیے. ہر آدمی اپنے کاروبار کو، اپنی مشغولیتوں کو چھوڑ کر عصر کے لیے آ جائے. تھوڑی سی دیر کے بعد اب غروب آفتاب ہو رہا ہے. اب پھر نظام کائنات میں ایک انقلاب آ رہا ہے. کہاں تو دن کا سویرا تھا، اب رات کی سیاہی آ رہی ہے، غروب آفتاب ہو رہا ہے، دنیا میں انقلاب آ رہا ہے. لہٰذا پھر اللہ کے دربار میں حاضری دے کر اپنی بندگی کا اظہار کرو کہ ہم بندگی کا اظہار کر رہے ہیں، اور یہ سارے انقلاب زمانہ کو اللہ کی طرف منسوب کر رہے کہ یہ اللہ ہی کر رہے، ہم آ کر اپنی بندگی کا اظہار کر رہے ہیں. ابھی مغرب ہو گئی، اب عشاء کا وقت آیا، کچھ رات کا حصہ گزر چکا ہے. تو اب سونے سے پہلے پہلے اپنے رب کو راضی کرو، اس کی بندگی کا اظہار کرو اور سو جاؤ. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد دنیاوی باتیں کرنا وہ مکروہ ہے، اس لیے کہ اب چونکہ اللہ سے کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کر دیا، اب آرام کرو. اب صبح اٹھنا ہے، پھر اللہ کی اپنی بندگی کا اظہار کرنا ہے، اور ساری زندگی ایسے ہی گزارنا ہے، بار بار اپنی بندگی کا اظہار. اب دیکھیے ہم کیا کر رہے ہیں. جو نماز نہیں پڑھ رہے ان کی بھی فکر کرنی ہے، اور جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کی توفیق سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے انعام اور ہمارے لیے سعادت ہے کہ اللہ ہمیں توفیق دے رہے ہیں. تو اب ہمیں آگے بڑھنا کہ کس طرح کہ ایک تو نماز میں نماز کے ترجمے کی طرف دھیان دینا ہے. اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک ہر جملے کا ترجمہ اور مفہوم ہمارے ذہن میں ہو کہ اب میں یہ کہہ رہا ہوں، اس کا مفہوم یہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک میں جو عمل کر رہا ہوں اس کا درجہ کیا ہے، یعنی کیا عمل فرض ہے، کیا واجب ہے، کیا سنت ہے، کیا ادب ہے، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. اب ہم تو دیکھیے مسجد میں آئے، نیت کی 2 رکعت یا 4 رکعت عشاء کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ بھی ہو گئی، نیت بھی ہو گئی، ہاتھ بھی اٹھا لیے، ہاتھ بھی باندھ لیے. بھائی اس میں اتنے عمل جو ہوا، اس میں کیا عمل فرض درجے میں تھا، کیا واجب درجے میں تھا، کیا سنت درجے میں تھا، کیا ادب کا تقاضا تھا، وہ ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں. جب عمل کا درجہ ہمیں پتہ نہیں ہوگا تو بھائی استحضار کیسے ہوگا؟ کیسے پتہ چلے گا کہ میری نماز صحیح ہو رہی ہے، غلط ہو رہی ہے؟ تو یہ دین کا ضروری علم سیکھنا، نماز کے فرائض کو سیکھنا فرض ہے، واجبات کو سیکھنا واجب ہے، سنتوں کو سیکھنا سنت ہے. تو یہ ساری چیزوں کو سیکھنا. اب دیکھیے مسجد میں ہم آئے، ہم نے عشاء کی نیت کی، تو یہ نیت کرنا یہ فرض تھا. زبان سے بولنا یہ فرض نہیں تھا. یہ جو ہم نے بولا کہ 4 رکعت فرض عشاء کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے، یہ جو اتنی لمبی ہم نے نیت باندھی ہے اور نیت کے الفاظ کہے ہیں، یہ ادب تو ہے، یہ الفاظ کی سنت نہیں ہے. اور نفس نیت کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو،
تو دل میں یہ استحضاء ہونا کہ اب میں عشاء کی نماز اس امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، یہ استحضاء تو ہے فرض، اور یہ الفاظ کی ادائیگی یہ ہے ادب۔ دیکھیے استحضاء تو ہمیں کچھ نہیں، ہم نے ادب پر عمل کیا، اب چل پڑے، تو غور کرنا ہے۔ پھر یہ نیت کر لی، اس کے بعد ہم نے ہاتھ اٹھائے کانوں تک، یہ کانوں تک ہاتھ اٹھانا یہ سنت ہے، یہ سنت عمل ہوا۔ اور اللہ اکبر کا لفظ جو ہم نے بولا، یہ اللہ اکبر کا لفظ یہ واجب ہے، اور تکبیر تحریمہ یہ فرض ہے۔ تکبیر تحریمہ فرض، اور اللہ اکبر کے لفظ سے تحریمہ کو ادا کرنا یہ واجب۔ دیکھیے یہ ایک ایک چیز، یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہم سمجھیں گے یہ تو بڑی مشکل نماز ہو گئی، بھائی ایسے نماز کون پڑھ سکتا ہے؟ بھائی بہت آسان ہے۔ یہ دیکھیے موبائل چلاتے ہیں تو بھائی ٹارچ جلانے کے لیے کون کون سے بٹن دبانے ہیں؟ سارے بٹن دباتے ہیں، پورے استحضار کے ساتھ دباتے ہیں کہ بھائی اب یہ بٹن دبانا ہے، اب یہ بٹن دبانا ہے، اب یہ بٹن دبانا ہے، اب ٹارچ جل گئی۔ تو ہمیں کوئی مشکل نہیں لگ رہا۔ اور جو ہے اسی طریقے سے میسج لکھنا ہے تو کون سے بٹن دبانے اور پھر کس طریقے سے الفاظ ٹائپ کرنے، تو سب ہم کر لیتے ہیں۔ کیوں کر لیتے ہیں؟ بھائی یہ آلہ تو ابھی آیا ہے، یعنی 8-10 سال ہوئے، اور ہر آدمی کر لیتا ہے اس کا استعمال۔ جو ناواقف ہے، جو انگلش بھی نہیں جانتا، جس نے اسکول بھی نہیں پڑھا، کاریگر حضرات جو ساری زندگی بیچارے کاریگری کرتے ہیں، یہ لوگ بھی میسج کر لیتے ہیں۔ کیوں سیکھ گئے؟ کتنا مشکل ہے مگر کتنا آسان ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ دلچسپی ہے، توجہ ہے، شوق ہے، تو اب یہ چیز کتنی آسان ہو گئی۔ اور اگر یہ نماز کے تھوڑے سے مسائل کا مذاکرہ ہو جائے تو اب شیطان ایسا اٹیک کرے گا، ایسا حملہ کرے گا، ارے بھائی اتنی مشکل نماز، بڑا مشکل ہے بھائی۔ نہیں، بہت آسان ہے، دین بہت آسان ہے، مشکل تھوڑی ہے۔ وہ تو ہم نے اپنی جو ہے لا تعلقی کی وجہ سے، غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے اس کو مشکل بنا دیا۔ تھوڑا سا مذاکرہ، تھوڑی سی توجہ آدمی کر لے تو پتہ چل جائے گا کہ تکبیر تحریمہ کہنا فرض، اللہ اکبر کا جملہ ادا کیا یہ واجب، ہاتھ اٹھائے کانوں تک یہ سنت۔ تھوڑا سا مذاکرہ کریں گے یاد آ جائے گا۔ اب جب ہاتھ باندھا ناف کے نیچے یہ سنت، اور ہاتھوں کی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف رکھا یہ ادب۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے آدمی ہاتھ باندھ لیتا ہے اور بے خیالی میں ہاتھ بندھے ہوئے زمین کی طرف انگلیوں کا رخ ہو جاتا ہے، تو یہ ادب کے خلاف ہے۔ آداب کا تقاضا یہ ہے کہ اب انگلیوں کا رخ جو ہے، جو ناف کے نیچے ہم نے ہاتھ باندھ کے رکھے ہوئے ہیں، ان انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو، یہ ادب ہے۔ اب چونکہ توجہ نہیں ہے تو بس ہاتھ تو باندھ لیے۔ اللہ اکبر جس وقت ہم نے کہا کانوں تک ہاتھ اٹھائے، تو اب ہاتھ کس طرح اٹھانے ہیں اور ہتھیلیوں کا رخ کس طرف ہونا چاہیے، یہ ادب ہے۔ ہاتھ اٹھانا سنت، اور ہتھیلیوں کا رخ کس طرف ہونا چاہیے یہ ادب۔ تو ادب کا لحاظ بھی کرنا ہے۔ جتنا ادب والی نماز ہوگی اتنے انوار زیادہ برسیں گے، اتنی رحمتوں کو کھینچے گی وہ نماز اللہ تعالیٰ کی۔ تو چونکہ ہم تو آئے بس آ کر چلے گئے، جلدی جلدی سب کچھ کر لیا، ہمیں پتہ نہیں چلا کہ کون سا عمل فرض تھا، کون سا واجب تھا، کون سا سنت تھا، کون سا ادب تھا۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ صرف کوئی آدمی ادب چھوڑ رہا ہے تو اس پر اعتراض شروع کر دے گا، ارے اس کی تو نماز غلط ہو گئی، ادب چھوڑ رہا ہے۔ بعض لوگ کہ بھائی یہ رفع یدین نہیں کر رہا ہے، اس کی تو نماز ہی نہیں ہوئی۔ بھائی رفع یدین کا درجہ تو سنت ہے، اگر کوئی آدمی نماز میں سنت چھوڑ دے تو نماز تو ہو جائے گی، فرض کو چھوڑنے سے نماز نہیں ہوگی۔ حتیٰ کہ واجب کو بھی کوئی چھوڑ دے بھول کر تو سجدہ سہو سے نماز ہو جاتی ہے۔ تو اب درجے پتہ نہیں تو کوئی بھی جو ہے وسوسہ دل میں ڈال دے کہ بھائی تیری نماز نہیں ہوتی، اس لیے کہ تو رفع یدین کرتا نہیں، رفع یدین کرنا سنت تھا۔
تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھانا یہ رفع یدین ہے. پھر بار بار رکوع کے وقت جاتے ہوئے کرنا، رکوع سے اٹھتے ہوئے کرنا، یہ ہمارے نزدیک سنت نہیں ہے. مگر پہلے وقت نماز کے شروع کے وقت ہاتھوں کو اٹھانا یہ رفع یدین کہلاتا ہے، یہ سنت ہے. تو اس کا درجہ ہمیں پتہ نہیں. اب جب درجہ پتہ نہیں تو کوئی وسوسہ ڈال دیتا ہے تو آدمی کہتا ہے ہاں بھائی یہ تو بھائی نماز کیوں نہیں ہوگی. اگر تکبیر تحریمہ کے وقت بھی کوئی ہاتھ نہ اٹھائے اور اللہ اکبر کہے اور ہاتھ ڈائریکٹ باندھ لے، اونچ اوپر نہ کرے، تو نماز ہو جائے گی اس کی، کیونکہ سنت چھوٹی ہے، فرض تھوڑی چھوٹا ہے کہ نماز نہیں ہوگی. تو اب دیکھیے سنت نماز کے ارکان کے اور افعال کے درجے پتہ نہیں تو آدمی دھوکے میں آ جاتا ہے لوگوں کے، اور کہاں سے کہاں بھٹک جاتا ہے. تو اب دیکھیے اس کے بعد اگلا حکم آ رہا ہے کہ ہاتھ بھی باندھ لیے. اب سبحانک اللہم پڑھنا یہ سنت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یہ سنت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ سنت ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا یہ واجب ہے. اس کے بعد پھر بسم اللہ پڑھیں یا نہ پڑھیں دونوں کا اختیار ہے، وہ سنت ہے. بعض کہتے ہیں، بعض فقہ فرماتے ہیں بسم اللہ نہ پڑھو، پہلے پڑھ لیے بس کافی. بعض فرماتے ہیں کہ پڑھ لو گنجائش ہے. اب اس کے بعد اگلی صورت ملا رہے ہیں، یہ صورت کا ملانا واجب ہے اور مطلق قرأت کا کرنا یہ فرض ہے. اب آدمی اور ہم نے سورہ فاتحہ پڑھ کے کہا آمین، تو یہ آمین کہنا یہ سنت ہے اور آہستہ کہنا بھی سنت ہے. تو آمین کہنا سنت اور پھر اس کو آہستہ کہنا یہ مستقل سنت. اب اس کے بعد ہم رکوع میں گئے تو اللہ اکبر کہا، تو اللہ اکبر کا یہ جو کلمہ کہنا ہے یہ سنت اور رکوع کرنا یہ فرض. اور رکوع میں کس طرح سر رکھنا ہے، کس طرح پیٹھ رکھنی ہے اور کس طرح گھٹنے کو پکڑنا ہے یہ سارے آداب. اور پھر سبحان ربی العظیم پڑھنا یہ تین دفعہ پڑھنا یہ سنت اور یہ اقل درجہ ہے سنت کا، ورنہ آدمی آگے بڑھے. اب ہم میں سے کتنے عرصے سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو بھائی ہم 3 دفعہ پر ہی رکے ہوئے، بھائی اب تک 5 دفعہ ہو جانا چاہیے، پھر 7 دفعہ ہو جانا چاہیے، پھر 11 دفعہ ہو جانا چاہیے. روز بروز سبحان ربی العظیم میں ترقی ہو. تو ہمیں تو نماز پڑھتے ہوئے 20 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے اور ابھی تک ہم سبحان ربی العظیم 3 دفعہ ہی پڑھ رہے ہیں. بھائی 3 دفعہ تو اقل درجہ بتایا سنت کا. اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ تا قدر میں جتنا زیادہ پڑھو، 5 دفعہ پڑھو، 7 دفعہ پڑھو، 11 دفعہ پڑھو، 13 دفعہ پڑھو، 17 دفعہ پڑھو. مگر چونکہ ہم تو سمجھتے کہ 3 دفعہ ہی پڑھنا ہے. اب ہمارے پاس ہڑتال کا دن ہے، چھٹی کا وقت ہے، کوئی مشغولی نہیں ہے، تو بھی ہم نفل پڑھیں گے تو کہیں گے چلو سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، چلو بھائی اللہ کا شکر نماز ادا ہوگی. بھائی آج تو چھٹی تھی، آج تو سبحان ربی العظیم 17 دفعہ پڑھ لیں، کیا حرج ہے؟ تو نماز لمبی ہو جائے. مگر چونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ نماز کیا دولت ہے، کیا سعادت کی چیز ہے، اپنے ایمان کا اظہار ہے، اللہ کے دربار کی حاضری ہے، تو اس کو آگے بڑھانا ہے روز بروز. تو اب سبحان ربی العظیم پڑھنا یہ سنت ہے. پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا یہ سنت ہے. ربنا لک الحمد کہنا سنت ہے. اور پھر یہ جو سن سیدھے کھڑے ہوئے، یہ سیدھا کھڑا ہونا قوما کہلاتا ہے، یہ واجب ہے. اور اس میں اتنی دیر کھڑا ہونا کہ سارے اعضاء میں سکون آ جائے یہ واجب ہے. اس کو تعدیل ارکان کہتے ہیں. رکوع اس طرح کرنا کہ رکوع میں سکون آ جائے سارے اعضاء میں، اتنا لمبا رکوع کرنا کہ سارے اعضاء میں سکون آ جائے. یعنی ہم رکوع میں گئے تو اب ہاتھ، پاؤں، پیٹھ، سر سب میں سکون آ گیا. جو حرکت آئی تھی جھکنے کی وجہ سے وہ حرکت اب ختم ہو گئی. اتنی حالت میں آ کر رکوع کرنا یہ تعدیل ارکان کہلاتا ہے، یہ واجب. پھر رکوع سے کھڑے ہوئے تو قوما کیا، قومے میں بھی اسی طرح اطمینان سے کرنا ہے. اگر اطمینان کیے بغیر رکوع کیا، جلدی سے رکوع کیا، رکوع سے کھڑے ہو گئے اور قومے میں کھڑے ہوئے تعدیل ارکان نہیں کی تو ہمارا واجب چھوٹ گیا.
ایسے سجدے میں. تو اب یہ پوری نماز کہ کون سا عمل جو ہے فرض ہے، کون سا واجب ہے، کون سا سنت ہے، کون سا ادب ہے، یہ سارا بار بار مذاکرہ کر کے، صرف مذاکرے کے حد تک نہیں، عمل اپنی نماز میں یہ کیفیت پیدا کرنی ہے. اس کو سوچنا ہے کہ اب میں یہ عمل کرنے چلا ہوں، اب میں یہ واجب ادا کر رہا ہوں، اب میں یہ فرض ادا کر رہا ہوں. دیکھو یہ جو انسان کا ذہن ہے یہ ایک جگہ نہیں رہتا، یہ بھٹکتا رہتا ہے. خیالات کی لہریں آتی رہتی ہیں، جیسے سمندر میں لہریں آتی رہتی ہیں، ایسے اس دماغ کے اندر خیالات کی لہریں آتی رہتی ہیں. اب ان لہروں کا رخ کسی بھی طرف کر دو. دیکھو جو تاجر ہوتا ہے اس کی لہروں کا رخ تجارت کی طرف ہوتا ہے، تو نماز میں یہی خیال آتا ہے سارے اشیاء تجارت کا کہ یہ چیز اتنے کی دینی ہے، اس پہ یہ معاملہ ہے. اور جو ملازم ہے اس کے لیے یہ خیالات کی، جو جس شعبے میں ہے اس کو شعبے کے خیالات آتے ہیں، اس کے خیالات کی لہریں اسی جانب میں ہوں گی. اگر ہم ان لہروں کا رخ اس طرف کر لیں کہ بھئی اب میں یہ رکوع کر رہا ہوں تو فرض درجہ کیا ہے، واجب درجہ کیا ہے، سنت درجہ کیا ہے، اور اب میں سجدے میں جا رہا ہوں تو اللہ اکبر کہہ رہا ہوں، یہ اللہ اکبر کہنا سنت ہے. اور اب سجدے کو ترتیب سے کرنا کہ پہلے ہم نے گھٹنے رکھے، پھر ہاتھ رکھے، پھر ناک رکھی، پھر پیشانی رکھی، اب سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہا ہوں تو یہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا یہ سنت ہے، اور سجدہ کرنا یہ فرض ہے. سجدے میں سارے اعضاء سکون میں آ جائیں یہ واجب ہے. پھر سجدے سے اٹھے اللہ اکبر کہا تو یہ سنت میں نے ادا کی. اب میں یہ بیٹھا ہوں یہ جلسہ ہے، یہ واجب عمل ہے، اس کی طرف اب دھیان ہے. تو بتائیے اب نہ تجارت کا خیال آئے گا نہ دوسری طرف خیال جائے گا، کیونکہ لہروں کا رخ ہم نے نماز ہی کی طرف رکھا. تو نماز میں خضوع حاصل کرنے کا ایک طریقہ فقہاء نے یہ لکھا کہ ہم یہ سوچیں کہ اب ہم یہ عمل کر رہے ہیں، اس کا یہ درجہ ہے، یہ عمل کر رہے ہیں، یہ درجہ ہے، یہ عمل کر رہے ہیں. ہر عمل کا درجہ ہمارے ذہن میں آتا رہے تو اب ذہن خیالات کا رخ دوسری طرف جائے گا ہی نہیں. پھر اسی طرح ترجمے کا دھیان کہ سبحان ربی العظیم کا کیا ترجمہ ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کا کیا ترجمہ ہے، اور التحیات للہ والصلوات والطیبات یہ میں پڑھ رہا ہوں اس کا کیا ترجمہ ہے. اور جب آدمی ترجمے میں غور کرے تو جھوم جائے گا. التحیات للہ، التحیات کے معنی ہیں میری ساری قولی عبادتیں جو میں زبان سے کرتا ہوں، سبحان اللہ پڑھتا ہوں، الحمدللہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں، اللہ اکبر پڑھتا ہوں، قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، درود شریف پڑھتا ہوں، جو زبان سے میں خیر کی جتنی بھی کلمے کہتا ہوں وہ التحیات کے اندر آ گئے. تو یہ ساری میری زبانی عبادتیں للہ اللہ کے لیے ہیں. دیکھیے والصلوات میری جتنی بدنی عبادتیں ہیں، بدنی عبادتیں میں نماز پڑھ رہا ہوں، رکوع کر رہا ہوں، سجدہ کر رہا ہوں، اور جو ہے قیام کر رہا ہوں، اور روزہ رکھ رہا ہوں، اور حج کر رہا ہوں، اور عمرہ کر رہا ہوں، جتنی میری بدن کی عبادتیں ہیں للہ یہ بھی اللہ کے لیے. اور والطیبات اور جتنی میری مالی عبادتیں ہیں، جتنی مالی عبادتیں وہ سب بھی للہ اللہ کے لیے. صدقہ کر رہا ہوں، خیرات کر رہا ہوں، زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، قربانی کر رہا ہوں، حج میں مال لگا رہا ہوں، عمرے میں مال لگا رہا ہوں، یہ سب بھی اللہ کے لیے. بتائیے 3 جملے بولے، التحیات للہ والصلوات والطیبات. قولی عبادتیں بھی اللہ کے لیے، بدنی عبادتیں بھی اللہ کے لیے، مالی عبادتیں بھی اللہ کے لیے. یہ جملے کہہ دیے. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامتی ہو آپ پر اے نبی، ورحمۃ اللہ اور اللہ کی رحمت ہو آپ پر، وبرکاتہ اور اللہ کی برکتیں ہوں آپ پر. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر. دیکھیے اب سارے اولیاء امت پر ہم نے سلام بھیج دیا، اس کے اندر ہم پر بھی سلام ہو اور تمام صالحین پر سلام ہو. اب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر
قیامت تک جتنے صالحین آئیں گے ان سب پر ہم نے سلام پیش کرنا ہے۔ بتائیے کتنی کیا عمل کر گئے ہم، اور پھر پتہ ہی نہیں ہو کیا کر رہے ہیں، کیا رحمتیں برستی ہوں گی کہ سارے صالحین کے لیے ہم نے سلامتی کی دعا کر لی، سارے اولیاء امت کے لیے دعا کر گئے اس جملے میں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ اللہ کے وہ بندے جو صالحین ہیں ان پر بھی سلام، ہم تمام صالحین اور اولیاء امت پر ہم سلام کر گئے۔ بتائیے کیا عمل، اتنا سا جملہ اور اس کے اثرات کہاں تک پہنچ رہے ہیں۔ اور پھر السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اب بتاؤ جب آدمی اس استحضار کے ساتھ اور اس دھیان اور ترجمے کے دھیان کے ساتھ التحیات پڑھے گا تو بتاؤ اس کا کہیں دھیان بھٹکے گا؟ اس کے دماغ میں دکان آئے گی، ملازمت آئے گی، کوئی اور خیالات آئیں گے، سب کچھ اسی طرف ہو جائے گا دھیان۔ تو اس لیے بھائی اب سبحانک اللہم کا ترجمہ، سورہ فاتحہ کا ترجمہ، اور سبحان ربی العظیم ہم کہہ رہے ہیں اس کا ترجمہ، سبحان ربی الاعلیٰ ہم کہہ رہے ہیں اس کا ترجمہ، اور درود ابراہیمی جو پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ، سب ہمارے ذہن میں ہو تو پھر نماز ایسی ہو جائے کہ ہمارے اندر استعداد ہو جائے اس کی اللہ کے دربار میں حاضری۔ تو یہ ہے واقیم الصلاۃ۔ اگلا حکم یہ آیا، 8واں حکم اس سورہ مبارکہ کا کہ نماز کو قائم کرو، تو نماز ایسے قائم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والإکرام، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے، ہماری بے ادبیوں کو معاف فرما دیجیے۔ تو آپ کے دربار میں کھڑے ہو کر بھی آپ کی بے ادبیاں کر جاتے ہیں، ہمیں معاف فرما دیجیے، ہماری غفلتوں کو دور فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمیں ایسی نمازیں پڑھنا نصیب فرما دیجیے جو آپ کو پسند آ جائے۔ یا اللہ آپ کے دربار میں قبول ہو جائے، ایسی دھیان والی، ایسی توجہ والی، ایسی خشوع اور خضوع والی نماز ہمیں نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نماز پڑھتے ہوں گے تو آپ کو کتنے اچھے لگتے ہیں اور آپ کی کیسی رحمتیں برستی ہیں۔ آپ سے اسی رحمت کاملہ کا واسطہ، ہمیں بھی اس کا کوئی ذرہ نصیب فرما دیجیے۔ ان کی نمازوں میں سے ہمیں بھی کوئی یا اللہ ذرہ نصیب فرما دیجیے۔ وہ خشوع، وہ خضوع، وہ آپ کی ذات عالی سے تعلق جو آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو عطا فرمایا، اولیاء کاملین، صدیقین، شہداء کو عطا فرمایا، یا اللہ اس میں سے کچھ حصہ ہمیں بھی نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں اور ہم غفلت بھری نمازیں آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، ہماری بے ادبیوں کو معاف فرما دیجیے۔ دھیان والی، خشوع خضوع والی، انوار اور رحمتوں والی نماز ہمیں نصیب فرما دیجیے، ہمیں محروم نہ فرما۔ یا اللہ 700 سے زیادہ جگہ آپ نے اپنی پیاری کتاب میں نماز کا ذکر فرمایا۔ یا اللہ اپنے فضل سے ہماری نماز کو بھی نماز بنا دیجیے، محروم نہ فرمائے۔ یا اللہ محروم نہ فرمائے۔ یا اللہ آپ توفیق دے رہے ہیں، اپنے گھر میں بلا رہے ہیں، یا اللہ آپ مزید توفیق بھی دے دیجیے۔ دھیان والی نماز، دھیان والے رکوع، دھیان والے سجدے ہمیں نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ اس سعادت سے ہمیں محروم نہ فرمائے۔ مرنے سے پہلے ہماری نمازوں کو خشوع خضوع والا بنا دیجیے،
جب ہم موت کا وقت قریب آئے تو ہماری نمازیں حقیقی نماز بن چکی ہیں، یا اللہ اس سعادت سے ہمیں سرفراز فرما دیجیے، محروم نہ فرمائے، یا اللہ محروم نہ فرمائے، یا اللہ پورا دھیان پوری توجہ ہمیں نماز میں نصیب فرما دیجیے، خوب آپ سے لینے والا بنا دیجیے، تمام کوتاہیاں ہمیں ہماری معاف فرما، یا اللہ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہہ رکھا ہے سب کے دکھ، سب کی پریشانیاں، بیماریاں، آزاریاں دور فرما دیجیے، ہم سب سے ایسے راضی ہو جائیے کہ پھر کبھی ناراض نہ، یا اللہ ایسے راضی ہو جائیے کہ پھر کبھی ناراض نہ، تمام بیماروں کو شفا دے دیجیے، تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دیجیے، سب کی مشکلات آسان فرما دیجیے، یا اللہ سب کی مشکلات آسان فرما دیجیے، ہمارے اکابر، مشائخ، اساتذہ، والدین میں سے جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان سب کی قبروں کو نور سے بھر دیجیے، ان سب کو انوار کی اور کی بارشوں میں لے لیجیے، یا اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں برسا دیجیے، ہمارے اکابر، مشائخ، اساتذہ، والدین میں سے جو حیات ہیں ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائیں، صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ ان کا سایہ ہم پر سلامت۔ اللهم إنا نسألك العافية ونسألك دوام العافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية، یا اللہ نماز کے جتنے فضائل ہیں وہ سب ہمیں نصیب فرما دیجیے، نماز کے جو انوار ہیں، برکات ہیں وہ سب ہمیں نصیب فرما دیجیے، ہمارے لیے یا اللہ دھیان والی نماز پڑھنا آسان فرما دیجیے، ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں، یا اللہ ہماری طرف سے کروڑوں درود و سلام حضور کو پہنچا دیجیے، کثرت سے درود شریف پڑھنے والوں میں ہمیں بھی شامل فرمائیں، جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے کہ سب کی دعائیں قبول فرمائیں، ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہماری دعائیں قبول فرما دیجیے، اولیاء کاملین کے طفیل ہماری دعائیں قبول فرما دیجیے، اپنی رحمت کاملہ کے صدقے ہماری دعائیں قبول فرما دیجیے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه